بئی مکتب بئی دانش نازی. اقبال کہندا تو اس تعلیم اتے تے اینا سکولاں کالجاں اتے تو کی ناز کرنا, نہ در کف نداد و جان سے تن برد. کہندا ہوئے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چوں کٹ کے لے گئے. بس اتنی گل ہے ساری. ہن دینی مدارس ہوتے حملہ شروع. جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے. میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کدے نہیں. انہاں جی انجینئر پیدا, پہلے جڑے تہاڈے کو ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تو ملازمت دیو نا. وہ تے روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے ہوندے ساڑی جناب تنخواہاں تھوڑیاں, وڈے ڈاکٹراں دیاں تنخواہاں وڈیاں کرو, او دے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو. پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا, پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمتاں. جڑے انجینئر بڑھائے وہ بیچارہ فائلاں چک کے سویر دے بجدے کہ اس فیکٹری جا رہا ہے, انہاں نوں تسی ملازمتاں پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں اسی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دیں گے. یہ کیڑی بات ہے جی مولوی, یہ کیڑی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدوں ذمہ داری لائی تھی, حضور نے اتنے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتہم علماء فلم ینتہوا فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض فلعنہم علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون فجلس رسول اللہ وکان متکئا فقال لا والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتأخذن علی ید الظالم ولتأثرن علی الحق اثرا ولتکثرن علی الحق کثرا او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعننکم کما لعنہم. توجہ 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 توجہ. اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہاں وچ مبتلا ہو گئے, علماء نے روکیا. فلم ینتہوا, قوم باز نہ آئی. وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشیا جانا. قوم بے باک ہو گئی, علماء دے گلاں سنن تو بے او چھڈو پرے اے تے آپو گمراہ ون, اے کیڑے مولوی ہوندے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی. فرمایا قوم باز نہ آئی. پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے. فجال او بھی پھر مل گئے عوام نال, جو عوام سی پھر مولوی بھی عوام نال مل. فجالسوہم آکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلساں بیٹھن لگ پے, انہاں نال حلوے مانڈے کھان لگ پے, جو کچھ عوام چاہندی سی پھر مولوی بھی او جا دین بیان کرن لگ پے. حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضہم ببعض. فرمایا جہو جا عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے دل ایو جا بنا چھڈے, انہاں نوں اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی. فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی, جناب عیسیٰ اور فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. جناب داؤد اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے, دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی. جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا, حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی. فرمایا نہیں 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 نہیں, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے پھر غیب دے سیگے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولویاں نو کہے تسی یہ تقریر کرنی, عوام مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے, حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی, یہ کرنی ہے. حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کیتا. اے غیب دے سیگے نہیں, اے حاضر دے سیگے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے؟ بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے, بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے. نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوت دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے. ہاں جی, جڑے بھی حکمران آئے انہوں نے سبحان اللہ جی اسی تواڈے نال ہے جی, فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے, فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے, فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب انہاں دے نال. پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہاں مولویاں تے جڑے دعوت دین دا کردے سن تے دین دا کم نہ کیتا. حضور اٹھ بیٹھے, ٹیک چھوڑ دیتی. حضور ہن خطاب, ہن اسی کسے دی گل کیویں منی ہے؟ توجہ, گل سانو کوئی گل کہے بھئی حضور نے جڑی گل فرمائی گل تے او ہونی.
عوام کیا چاہتی ہے، حکمران کیا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں، ہندو کیا چاہتے ہیں، غیر مسلم کیا چاہتے ہیں، دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا جی؟ لیامرن تو نہیں نہ فرمایا، ہاں یامرن لتامرن فرمایا میری، پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، فرماؤ میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لتامرن بالمعروف، تم نے ضرور بضرور اچھائی کا حکم دینا ہے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور بضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے۔ اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اس سے صلح کر لینی ہے، تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے، اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے، فرمایا نانا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ ظالم تو ہوگا نا پھر، حضور نے بھی تو ظالم ہی، آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا نا، رب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا، چور کو چور ہی فرمایا، ڈاکو کو ڈاکو فرمایا، تخریب کار کو تخریب کار ہی فرمایا، یہودیوں کو یہودی فرمایا، نصرانیوں کو نصرانی فرمایا، ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی تو بات ہے۔ کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ جدو رسول اللہ نال 3 یہودی قبیلیاں نے معاہدے کیتے، اتنے تک تے گلاں کر دین، حضور نے یہودیاں نہ معاہدہ کیتا، میں نے کہا بالکل کیتا ہے، لیکن 3 معاہدے دا پھر یہودیاں عشر کے کیتا، پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا، یہ بھی تو دسو نا۔ جدو رسول اللہ نے انہوں نے اتنی وڈی غداریاں کیتیا، ایک پورا قبیلہ حضور نے ذبح کروا چھڑیا، بنو قریظہ 770 بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دیتے۔ دسو نا اگلا معاہدہ تو یہودیاں نے، جی یہودیاں نہ حضور معاہدہ نہیں کیتا، میں کیتا ہے، اگلی گل بھی کرنا۔ پھر یہودیاں انہوں نے معاہدہ دا حشر کے کیتا، اور 72 سال ہو گئے پاکستان نہ یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں، اتھے تے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی۔ جدو رسول اللہ نے انہاں غداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ایمان والو، میرے حبیب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، تم نے دیکھ لیا انجام، آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، بات ختم، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی۔ تو رب نے تو فرما دیا، یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے، بندے اپنی نسلوں ہی دس کے جان دیں، بچ کے رہنا فلانے بندے کو۔ رب نے فرما دیتا ہے نا میرے حبیب نال انج کیتا، بنو قینقاع نے 2 باری حضور نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کی، معاہدہ کرن تو بعد بھی کہ تسی انہاں دیاں گلاں کرنے لوگ سمجھ بتاتے، اللہ نے فرما دیا ان کو یار نہیں بنانا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض، انہاں نو یار، انہاں نو دوست، انہاں نو ہمراز، انہاں نو نہیں بنا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہے۔ جدوں بھی 7000 برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے، جڑے باقی شہید ہوئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، جڑے انہاں دے گھر تے مسجداں تے مدرسے جلائے گئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں۔ 7000 مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب بنائے گئے، اتھے نہ کوئی اقلیتاں دے حقوق سن، نہ اتھے کوئی بچیاں سن، نہ اتھے کوئی عورتاں سن، عورت ایک کوئی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے، اودی حفاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی، اودی اقلیت، او اقلیت اتھے بڑی سی تے برما دے مسلماناں دی اتھے حکومت ہے، او اقلیت نہیں ہے، صرف جڑے یہود و نصارہ اے اقلیت جتھے رہندے ہون انہاں دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے، تے جتھے مسلمان اقلیت وچ ہون انہاں نو جلا بھی دتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں۔ اٹھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو، جنہیں لایا گلی ادنا ٹر چلی، تسی بہ کے ہو جی گلاں کر دیو جی کیڑی اقلیت ہے، مینوں کوئی دسے، اے بھرے مجمع جو تسی کسی عیسائی نو کدی چنڈ ماری، اے تے جھاڑو دے رہے ہوندے، کدی تسی دسو کسی عیسائی نال تہاڈا اس طرح جھگڑا ہویا کہ تو عیسائی کیوں ہے بھائی، ٹھیک ہے اپنے مذہب کے مطابق کام کر۔ اتھے جتنے حقوق ہیں وہ تک دنیا دے کسی ملک وچ کوئی نہیں حقوق، مڑ کے اتھے بھی اقلیتاں دے حقوق، تسی باہر جاؤ ساڈی نمائندگی کرن بجائے اس تے کہ تے اسلام دی ترجمانی کرو، اتھے اسلام دی گل کرو بھائی، اسلام تسی برما وچ کی کر رہے ہو، تسی چیچنیا وچ کی کر رہے ہو، تسی بوسنیا وچ کی کر رہے ہو، شام وچ تسی لکھاں دے حساب نہ بچے یتیم کر چھڑے، لکھاں دے حساب نہ عورتاں بیوہ ہو گئیاں، شہراں دے شہر اجڑ گئے، بجائے اس دے کہ تسی اتھے اسلام دی جا کے گل کرو، مسلماناں دی ترجمانی کرو، ایٹم بم تہاڈے کول ہے انہاں نال جا کے گل کرو بھائی، تسی ایک عورت دی خاطر
انہیں حضور دے بارے گل کی، ساڑھے کوٹا نے کیا کہ بےمان ہے، انہیں حضور دے بارے گل کی، بجائے اس کہ تسی اتھے اسلام دی ترجمانی کرو، مظلوم مسلمانہ دی ترجمانی کرو، مسلمانہ دے لٹن پٹن دی ترجمانی کرو، اتھے شام تے جناب اردن تے یمن تے جناب چیچنیا تے بوسنیا تے فلسطین تے غزہ تے برما دی تے کشمیر دی تے افغانستان دی ترجمانی کرو۔ 40 سال ہو گئے افغانستان دی جنگ نو، انہاں دی تیسری نسل ہن پیدا ہو گئی، بس کرو بمباریاں کرنا۔ ٹرمپ کہندا میں 1 کروڑ بندہ مار کے ہفتے چ افغانستان نو فتح کر دیاں گا، اس نو منہ تے کہو تو 1 کروڑ مار سکدا، اسی تیرے 10 کروڑ مار سکدے۔ انہوں کہو کہ 10 تیرے فوجیاں نے کس موسم ہوتے کس موقع ہوتے ٹینک تھلے سر دیتے، ساڑھے کو یہ جی فوج ہے جڑے اللہ اکبر کہندے ہیں ٹینک تھلے سر دے دیں، ساڑھے نال گل کرو، ساڑھے نال گل کرو۔ ساڑھے آئے جی فوجیاں جڑے سر نعرے تکبیر نال تے نعرے حیدری نال، میجر امیر افضل نہیں لکھیا، انہیں کہا 1965 دی جنگ اسی 3 گھنٹے ہندو فوج جناب عربی دے باہر اسی روکے، ساڑھے کوئی گولی بھی کوئی نہیں سی، ہندو ٹینکا سمیت آندے سن، اسی کہندے سی نعرے تکبیر تے نعرے حیدری، کہندا سارے ٹینکا سمیت نس جاندے سن۔ تسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دی اتھے جا کے، کوئی گل کرو، مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ، یہ دسو پھر مسلمان کیڑے پاسے گئے پاکستان؟ ساڑھے حق کے در گئے، سب تو وڈا حق تے رسول اللہ دا ہے، سب تو وڈا حق تے کائنات وچ نبی علیہ السلام دا حق ہے، حضور دا حق کے در گیا۔ اتنے اسی ہاں ہی کوئی نہیں پاکستان ہے، اقلیتاں ہی اقلیتاں، ٹھیک ہے رون اقلیتاں، سانو کوئی مسئلہ ہے اقلیتاں نہ، سانو تے کدی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا، تو آنو آپوں کوئی مسئلہ ہے تے گل کرو، تو آڑے کو بال گل کرن دی ہوندی کوئی نہیں، تسی ظاہر ہے غلام، از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افغندہ ناب۔ اقبال کہندا جس ویلے قوماں غلام ہو جان، انہاں دے شیراں دے بھی دن ڈے پوندے، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، اور پھر کی اسی تواڈے نال کر سکدے؟